بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، آج کا واقعہ ہے ضمیر کا فیصلہ۔ عبداللہ بن مالک کا بیان ہے کہ میں خلیفہ مہدی کے زمانے میں کوتوال تھا۔ خلیفہ بعض اوقات اپنے صاحبزادے ہادی کے ہم نشینوں کو میرے پاس بھیجتا اور مجھے حکم دیتا کہ میں ان کو قید خانے میں ڈال دوں۔ خلیفہ مہدی کا مقصد تھا کہ وہ اپنے بیٹے ہادی کو ان کے ہم نشینوں سے محفوظ رکھے۔ اس دوران ہادی بھی میرے پاس اپنا ایک کارندہ بھی کہ میں اس کے ہم نشینوں کے ساتھ اچھا سلوک کروں، اس کی سزا میں تخفیف کروں، مگر میں اس کی بات نہیں مانتا تھا اور جو خلیفہ کہتے کر گزرتا تھا۔ خلیفہ مہدی کے بعد جب اس کا بیٹا ہادی خلافت کی بھاگ دوڑ سنبھال چکا تو مجھے یقین ہو گیا کہ اب میری خیر نہیں، یہ ضرور میری خبر لے گا۔ چنانچہ اس نے ایک دن مجھے بلایا، میں نے کفن پہنا اور مردوں والی خوشبو لگا کر خلیفہ ہادی کی خدمت میں حاضر ہوا۔ وہ ایک کرسی پر بیٹھا ہوا تھا، اس کے سامنے چمڑے کا فرش جس پر مجرم کو قتل کیا جاتا ہے بچھا ہوا تھا، تلوار بھی رکھی ہوئی تھی۔ میں نے جب اسے سلام کیا تو وہ کہنے لگا، اللہ تعالیٰ تیرے اوپر سلامتی نہ کرے، تجھے یاد ہے فلاں آدمی کو امیر المومنین نے تیرے پاس بھیجا تھا اور حکم دیا تھا کہ اسے خوب مارو، مگر میں نے جب اس کی سفارش کی تو نے قبول نہیں کی تھی اور میری بات رد کی۔ اس طرح خلیفہ نے اپنے کئی ہم نشینوں کے نام گنوائے۔ میں نے عرض کی، امیر المومنین آپ کا کہنا بالکل درست ہے، کیا آپ مجھے لب کشائی کا موقع دیں گے؟ خلیفہ نے کہا، ہاں کہو، کیا کہنا چاہتے ہو؟ میں آپ کو اللہ کی قسم دیتا ہوں کہ آپ ٹھیک ٹھیک بتائیں کہ آپ نے مجھے ایک ذمہ داری جو آپ کے والد نے بھی مجھے سونپی تھی، پھر آپ مجھے حکم دیں مگر آپ کا بیٹا بھی مجھے کوئی حکم ایسا دے کہ میں اس کی خلاف ورزی کروں، پھر اگر میں آپ کے بیٹے کا حکم بجا لاؤں اور آپ کا حکم نہ مانوں تو کیا آپ کو اس سے خوشی ہوگی؟ خلیفہ نے کہا، نہیں نہیں۔ میں نے عرض کیا، پھر میں اسی طرح آپ کے لیے بھی وفادار کوتوال ہوں جس طرح آپ کے والد کا وفادار کوتوال تھا۔ میری بات سنتے ہی خلیفہ ہادی کا غصہ فوراً دور ہو گیا، اس نے مجھے اپنے قریب کر لیا، میں نے اس کے ہاتھ کو بوسہ دیا، پھر اس نے مجھے شاہی جوڑے عنایت کرنے کا حکم دیا۔ اس کے بعد میں اپنے گھر کو روانہ ہو گیا۔ گھر پہنچ کر میں دل ہی دل میں سوچ رہا تھا کہ عین ممکن ہے خلیفہ کے وزراء، ہم نشین اور منشی لوگ میرے خلاف اسے ورگلائیں گے کہ وہ مجھے معاف نہ کرے بلکہ گزشتہ خلاف ورزی پر مجھے عبرتناک سزا دے یا قتل کرتے۔ ابھی میں گھر میں ہی بیٹھا تھا کہ سامنے روٹی سالن رکھا ہوا تھا اور گرم گرم بچوں کو کھلا رہا تھا کہ اچانک دروازے کے باہر سے شور و گل کی آواز آنے لگی۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ زلزلہ آ گیا ہے، کیوں نہ گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز انتہائی ہنگامہ خیز تھی۔ میں کہنے لگا، اللہ کی قسم، موت کا فرشتہ آ گیا۔ اتنے میں زور سے دروازہ کھلا اور خلیفہ ہادی کے حشم و قدم میرے گھر میں تیزی کے ساتھ داخل ہو گئے۔ ان کے درمیان خلیفہ بھی تھا۔ میں دیکھتے ہی فوراً اپنی جگہ سے اٹھا اور خلیفہ کا ہاتھ چوم لیا۔ وہ کہنے لگا، اے اللہ کے بندے، میں تمہاری واپسی کے بعد تمہارے معاملے میں غور و فکر کرنے لگا۔ میں نے سوچا کہ جب میں اپنی مجلس میں بیٹھوں گا اور وہاں تمہارے مخالفین میرے کان بھرنے لگیں گے تو میں تم سے بدظن نہ ہو جاؤں۔ جب میں بدظن ہو جاؤں گا تو تم خوف و وحشت میں مبتلا ہو جاؤ گے اور تمہارا چین و سکون ختم ہو جائے گا۔ اسی لیے میں نے مناسب سمجھا کہ میں خود ہی تمہارے پاس پہنچ کر تمہاری مواسنت کروں اور تمہیں بتا دوں کہ میرے دل میں تمہارے خلاف کوئی بات ایسی نہیں جو مجھے تم سے نفرت کرنے پر مجبور کرے۔ لاؤ، مجھے بھی اپنے کھانے سے کھلاؤ۔ عبداللہ بن مالک کا بیان ہے، چنانچہ جو کچھ سالن تھا میں نے خلیفہ کے سامنے پیش کر دیا۔ خلیفہ نے مزے سے ہمارا کھانا تناول فرمایا اور اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ جو کچھ عبداللہ کے لیے لائے ہو حاضر کرو۔ سپاہیوں نے فوراً حاضر کر دیا، جس میں کچھ سامان اور دھرم تھے۔ خلیفہ کہنے لگا، یہ سامان تمہارے لیے ہے اور میرے والد محترم نے جس عہدے پر تم کو فائز کیا تھا اسی پر میں تمہیں برقرار رکھتا ہوں۔ یہ کہہ کر خلیفہ واپس ہو گیا اور اس کے بعد میرا شمار خلیفہ کے قریبی لوگوں میں ہونے لگا۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔